اب جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا، کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ بندوں کی آزمائش ہو. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اصل میں تو قرآن نے پہلے ہی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بھیج رہا ہوں. حضرت آدم کو زمین پر بھیجنا تھا نا، لیکن پیدائش کے بعد فوراً نہیں بھیجا، بلکہ پہلے جنت میں رکھا، شیطان سے ان کا مقابلہ کرایا. اور جب شیطان کا کچوکا لگ گیا اور گندم یا جو کچھ بھی چیز تھی وہ کھا لی شیطان کے بہکانے کے نتیجے میں، اور پھر جب ندامت ہوئی اور شرمندگی ہوئی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، پریشان ہو گئے کہ کیا کروں، یہ غلطی تو سرزد ہو گئی مگر اب کیا کروں، کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا کروں. فتلقى آدم من ربہ کلمات، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ یہ کلمات کہو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو توبہ اور استغفار کا طریقہ سکھایا، پوری عملی مشق کرائی دنیا میں جانے سے پہلے کہ جب دنیا میں جاؤ گے تو پھر یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں پریشان کرے گا، تمہیں بہکائے گا، تمہیں کچوکے لگائے گا. لہذا اس کا سدباب یہ ہے کہ جب کبھی کچوکا لگائے تو یہ کہا کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو شیطان بظاہر تو ایک ایسی خبیث چیز ہے کہ اس کو وسوسے ڈالنے کی طاقت بھی دے دی گئی، اس کو بہکانے کی طاقت بھی دے دی گئی. اس نے بڑا چیلنج بھی دیا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، ان کو آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، ان کو حکم دوں گا تو یہ میرے حکم کی تعمیل کریں گے. اتنے زبردست اس کو طاقت بھی دی گئی. لیکن ساتھ ہی جب زہر پیدا فرمایا تو تریاق بھی ساتھ بتا دیا کہ یہ زہر پیدا کر دیا ہے میں نے تمہارے لیے، لیکن اس زہر کا تریاق اتنا آسان ہے کہ اس سے زیادہ آسان کچھ نہیں ہو سکتا. وہ تریاق کیا ہے؟ استغفار، کہ یہ تریاق ہے. اور بلکہ شیطان کے جو حملے ہیں ان حملوں کے سے پہلے بھی تمہیں ایک ہتھیار دے رہے ہیں اور حملوں کے بعد بھی دے رہے ہیں. حملے سے پہلے کیا دے رہے ہیں کہ پناہ مانگتے رہا کرو، انی اعوذ رب انی اعوذ بک من الشیاطین من ہمزات الشیاطین وقل رب ان یحضرون رب ان یحضرون. تو جب تک حملہ اس نے نہیں کیا اور اندیشہ ہے کہ حملہ کرے گا، تو اس اندیشے کے وقت میں بھی تم یہ ہماری پناہ لے لیا کرو، اعوذ بک رب ان یحضرون. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں کہیں ڈگمگا نہ جاؤں، کہیں میں بہک نہ جاؤں، کہیں شیطان مجھ پر قابو نہ پالے. تو اللہ مجھے محفوظ رکھ. یہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حملے سے پہلے، کچوکا لگانے سے پہلے دعا کرتے رہو. جب مجھ سے مانگو گے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تو ہم آنے بھی نہیں دیں گے اس کو تمہارے پاس، اس کو تمہارے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیں گے اگر ہم سے یہ دعا مانگی. قل ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ کچوکا نہ لگائے بلکہ میرے پاس بھی نہ آئے، میرے پاس بھی نہ آئے. یہ دعا مانگتے رہا کرو. تو کیا ہوگا کہ ہم آنے ہی نہیں دیں گے. اور اگر تم کبھی غفلت میں مبتلا ہو گئے ہم سے پناہ مانگے بغیر، تو ہماری پناہ لیے بغیر شیطان تم پر حملہ آور ہو گیا، پھر دوسرا ہتھیار کیا دیا ہے؟ استغفار. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، اس کی رحمت سے یہ بات ممکن نہیں تھی کہ ایک طاقتور دشمن پیدا فرمائیں اور اس کے مقابلے کی طاقت نہ عطا فرمائیں. تو مقابلے کی طاقت یہ عطا فرما دی کہ پہلے یہ کہا کرو، بعد میں یہ استغفار کیا کرو. تو اگر فرض کرو کسی وقت اس نے کر بھی دیا تو یہ اس کا کچھ تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا.
اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے.